اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہے سب؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ شروع کریں لیسن 54 سے یہاں سے شروع کرنے، ایک سیکنڈ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ چلیں سانا کون پڑھے گا پہلے؟ دعا کر لیں تھوڑی میں کر لیتی ہوں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقه في الدين امين يا رب العالمين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین۔ چلیے شروع کیجیے، وظیفہ آپ شروع کریں۔ جی بچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اچھا یہ میں نے اس لیے پڑھائی ہے کہ یہ والی آیت جو ہے نا یہ بھی پچھلی سے ریلیٹڈ ہے اس والی سے نا، تو میں نے اس لیے وہ بھی پڑھائی ہے۔ اس میں کچھ احکام دیے جا رہے ہیں وہ پھر پوچھتی ہوں آپ سے۔ اچھا ترجمہ کر لیں انشاءاللہ۔ ان بے شک ربکم اللہ الذی، ربکم تمہارا رب، اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں والارض اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم پھر استوا وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے اللیل رات کو النہار دن پر یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے حسیسن حسیسن تیزی سے جلدی سے والشمس جی ٹھیک ہے۔ جلدی سے والشمس اور سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے مسخراتن جو مسخر کیے ہوئے ہیں بامری اس کے حکم سے الا خبردار لہو الخلق لہو اسی کے لیے ہے الخلق پیدا کرنا والامر اور حکم دینا تبارک اللہ اللہ بہت بابرکت ہے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا ادعو پکارو ربکم اپنی رب کو تضرعن عاجزی سے وخفیہ اور چپکے چپکے انہو بے شک وہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں ٹھیک ہے۔ ولا تفسدوا اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاح کے ودعوہ اور پکارو اسے خوف و طمع اور امید سے ان بے شک رحمت اللہ اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین احسان کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بہت خوبصورت آیات ہیں ساری، آپ کو پتہ ہے پچھلی بار میں نے پڑھی تھی اور ابھی بھی۔ اب اس میں توحید کے دلائل جو ہیں نا وہ دیے جا رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے وہ ہیں۔ تو پھر یہاں پہ اللہ کی کچھ صفات کا ذکر ہے نا، تو کون سی صفات کا ذکر ہے ان آیات میں؟ پہلی آیت میں جو آپ نے پڑھی ہے۔ جی بھائی بہت ہی آسان ہے، صفات جو بھی اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے۔
یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نے اللہ ہے نا یہ نعت کے لیے استعمال آسمان ہوتا ہے، اللہ کے ہاں موصوف ہے اور یہ نعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھیے خلقہ، اس نے کیا کیا، نمبر 1۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن ہماری دنیا کے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ آگے بھی ذکر آ رہا ہے نا اس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو دن ہوتا ہے ہمارے ایک دن کے کتنے کے برابر ہوتا ہے، وہ آگے ذکر آئے گا، تو اس لحاظ سے پھر 6 ادوار بھی ہو سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ 6 دن ہماری دنیا کے نہیں ہیں، یہ جس طرح سے سائیوں نے بنایا، ویسے آپ اللہ تعالیٰ نے سنڈے کو شروع کیا تھا اور فرائیڈے کو فنش کیا تھا یہ سارا کام، اور ہر روز ایک ایک چیز کو بنایا تھا، شاید استاذہ نے بتایا اس میں۔ اچھا، سم مستوی، پھر کیا ہوا، عرش پہ مستوی ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، جی اور مستوی کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ بلند ہو جانا۔ بلند ہے، وہاں ہے، بلندی پر ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کے ساتھ ہیں اور ہر ایک کے اندر حلول ہے، تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور استوا ہے وہاں پر۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی کیا ہے، صفت نمبر، یکش اللیل النہارا رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، اور دن اور رات کو پیدا کیا نا بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ایک دوسرے کو جلدی سے پا لیتے ہیں۔ دیکھیں کیسے ایک دم سے اندھیرے سے روشنی، روشنی سے اندھیرا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی آپ نے آسمان دیکھا تو ابھی لائٹ تھی، لیکن ابھی ایک دم دوپہر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والشمس والقمر، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا کیا، مسخر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ آگاہ کی، آگاہ رہو، خبردار بھی ہوتا ہے اور آگاہ رہو، لہ الخلق، اسی کے لیے تخلیق اور اسی کے لیے امر ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، جس جو پیدا کرتا ہے، جو چیز بناتا ہے، اسی کا بھی، اسی کو پتا ہوتا ہے سب اس کے بارے میں، اور وہ پھر اس کے بارے میں آگے چیزیں بھی بتاتا ہے۔ پھر تبارک اللہ، اب بہت بابرکت ہے۔ اب یہ کیا ہے، تبارکہ، تبارکہ کیا ہے، اس میں فعل ہے، کیا ہے، برکت والا، یعنی یہ آپ کا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تو یہ فاعل ہو گیا اور یہ آگے متعلق بنا لیں۔ اچھا، اصل میں یہاں پہ اللہ جو ہے نا یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آگے رب العالمین دو پوری صفت بن رہی ہے، اور رب صفت ہے لیکن یہ بھی ساتھ ہی شامل ہے نا، تو یہ دونوں موصوف صفت بن کے تو پھر فائل بنیں گے یہ اللہ، ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ویسے نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اگلی جو آیت آ رہی ہے، اگلی آیت میں جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 احکام دیے۔ اچھا، پہلے اس میں مجھے تضرعوں کا مطلب بتا دیں، تضرعوں کا یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو کہ یعنی عاجزی سے اور انکساری کے ساتھ، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ کے، بالکل، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اس وقت جب توبہ کرنی ہے، پکارنا ہے، رب سے کوئی بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی حیثیت کو یاد کر کے کہ میں کیا چیز ہوں نا، میرا تو کچھ بھی، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بس یونیورس میں میری کیا حیثیت ہے پورے میں۔ پھر اپنی کمزوریوں کا بھی اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، ٹھیک ہے نا، کمزوریوں کا بھی اظہار کرنا ہے، اور تو سب کچھ کرنے والا ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ تضرع کا مطلب اس میں کافی ساری چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر خفیہ یہ ہم انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ بھی یہاں پہ بتایا گیا کہ کیسے پکارنا ہے نا۔ ایک تو طریقہ آپ نے بتا دیا، یہ ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے سے پکارنا ہے، عاجزی تنہائی میں، انکساری کے ساتھ۔ خفیہ، خفیہ کا مطلب ہے تنہائی میں نا، جی، تنہائی میں پکارنے سے کیا ہوتا ہے جب تنہائی میں پکارتے ہیں تو، یعنی جب تنہائی میں پکارتے ہیں تو اللہ کی طرف ہم پورا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے،
पुकार तो वैसे भी सकते हैं, ठीक है, अब हम खाने काबे में पुकारते हैं या कहीं पुकारते हैं तो हम सबके सामने पुकार रहे होते हैं, लेकिन तन्हाई में पुकारने में एक और चीज होती है, उसमें रियाकारी का शायबा नहीं रहता, है ना। जी और जी फिर और क्या, इखलास बहुत ज्यादा होता है उसमें, यानी इखलास आ जाता है खुद ब खुद, जब अकेले में अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो खुद आपके अंदर एक कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए यानी इस वक्त जो भी है अल्लाह ना, की खुद हाँ बहुत हाजिरी ज्यादा होती है। इखलास पैदा हो जाता है। और इखलास में खलल नहीं पड़ता, रियाकारी इनको राह नहीं मिलती यहाँ पे। फिर और क्या है, अल्लाह की तरफ पूरा, अल्लाह की तरफ हमारा पूरा दिल व दिमाग हाँ और बिल्कुल पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है बंदा अकेले में, तवज्जो। ठीक है ना। अभी जी जैसे हम खाने काबे में पुकार रहे हैं तो कोई इधर से धक्का कोई इधर से धक्का, ये चीजें लग रही होती हैं, लेकिन वहां पर क्या है, बिल्कुल आप, और रात को उठ के पुकारना जब सब सो रहे हैं, ये भी किस्मत वालों को मिलता है ना कि उठ जाएं, और अल्लाह ताला खुद ही जी जगा देते हैं, अगर आपके अंदर शौक है ना उठने का तो वो जगा देते हैं, बस आपको आदत डालनी होती है, एक दफा उठना होता है, अपने आप को उठाना होता है जबरदस्ती। कई लोग सालों लग जाते हैं उनको अपनी इस प्रैक्टिस को, तब जाके वो उनको होता है, तो जितना जिसमें इखलास होता है। फिर अगला क्या है, मोहतदीन, यानी अल्लाह ताला ये भी इसी में हुक्म है ना, कैसे पुकारने आपने, तदर्रुअन व खुफिया, और फिर हद से तजावज नहीं करना। दुआ में हद से तजावज ना करने से क्या मतलब है? बाजी जैसे ऐसे ना मांगना कि यानी कोई हमारा हक ना हो जिसके ऊपर मांगने का, हाँ किसी को अपने आप से बड़ा बनने के लिए मांगना, या फिर अपनी ख्वाहिशात जिस तरह से हम दुनिया में करते हैं तो आखिरत की ऐसी ख्वाहिशात में उसमें वो नहीं करना। यानी उस्तादा ने एग्जांपल दी थी जन्नत की, कि जन्नत में फिर हम अपने दीवारों का डिस्क्रिप्शन या फिर दरवाजों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, यानी हक जो होता है हमारा वो हक में मांगना है, उससे ज्यादा नहीं मांगना अच्छा, एक है। चीज होती है जो नामुमकिन होती है वो मांगना, जो हाँ नामुमकिन होती है, जो हो ही नहीं सकती ना, जी तो वो मांगना। तो जैसे कुफार की भी दुआ आती है ना, लईता नी कुन्तु तुराबा, मैं मिट्टी हो जाऊं। अब ये भी एक दुआ जी ही है ना, क्या है ये, लेकिन इस तरह दुआ नहीं मांगनी कि अल्लाह ताला मैं हमेशा जिंदा रहूं, मैं मरूं नहीं, है ना, तो ये क्या है, ये हद से तजावुज करना है, ठीक है ना। तो जहन्नम का खौफ और जन्नत की उम्मीद रखते हुए आपने दुआ मांगनी है, और उसके बाद दूसरों के लिए भी इसी तरह, यानी कोई ज्यादती की दुआ करना उनके लिए, उनके हक में बददुआएं हाँ करना, ये बद्दुआ, भी हाँ बद्दुआ नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात आपने की, बद्दुआ नहीं कर सकते किसी के हक में, ये है कि बद्दुआ नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें जिस चीज का हमें इल्म ना हो ना, वो हमने नहीं मांगनी, कि अल्लाह ताला तू ये जरूर जी कर दे, अभी हमें पता ही नहीं वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर हम इस्तिखारा की वाली जो, या फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला जिस चीज में तू खैर समझता है वो कर दे, ठीक है ना। जी तो ठीक है। जैसे आप देखें तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए दुआ मांगी थी, तो नूह अलैहिस्सलाम को और उनको क्या कहा गया था कि नहीं तुम्हें नहीं पता, सही है ना। जी तो ये ऐसी भी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो और बात उनको भी मना किया गया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, कि आप ला इल्म है, और ला इल्मी की वजह से उन्होंने कहा था ना कि मैंने ला इल्मी की वजह से दुआ मांगी है, कि मुझे पता ही नहीं था कि मुशरिक के लिए दुआ नहीं मांगी जाती। तो ऐसी भी दुआ ना मांगे जो कि आपको पता ही ना हो। अच्छा, फिर इसमें जो अगला पॉइंट है वो है कि जमीन में फसाद नहीं करना। अब इससे क्या मुराद है, बादा इस्लाही, हा, ये भी आपका वो ही है, ये भी दुआ का ही हिस्सा है। और खौफन व तमान, यानी खौफ और उम्मीद के दरमियान आपकी ईमान की हालत होनी चाहिए, वो जो मैंने बताया ना, जन्नत जहन्नम का खौफ हो और जन्नत की उम्मीद हो, उसके बीच में। लेकिन इसका बीच में क्यों जिक्र आया, वला तुफसिदु फिल अर्दि बादा इस्लाहिहा, बात है जी ना। जी यानी ठीक है, अम, यानी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला ने हर चीज को एतदाल के साथ बनाया है, तो फिर ये वही इसमें बात है ना, हुकूक। जैसे वो दुआ ना मांगो, जैसे आप बददुआ करते हैं ना किसी के लिए, ये क्या है, बददुआ करना किसी के लिए फसाद ही है ना, क्या है, और नहीं यानी करना, उनको अगर आपकी तकलीफ दुआ पैदा कबूल करना। होगी तो फसाद हो सकता है ना। और जी आपके हक में भी अच्छा नहीं होता आप किसी की बददुआ करें, ये भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि जब हम बददुआ कर देते हैं तो फिर अपना वो जो सब्र का जो हमें फल मिलना होता है वो नहीं मिलता, सही है। तो बस यही कोशिश करो कि
اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں بس. اور یہ کبھی دعا نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انصاف فرما. یہ کبھی دعا مت کریں, انصاف والا مت یہ والا لفظ یوز کریں. اللہ تعالیٰ بس تو رحم فرما, اس پہ بھی رحم فرما, مجھ پہ بھی رحم فرما, اس کو بھی ہدایت دے, مجھے بھی ہدایت دے. بس اس طرح کی دعائیں مانگیں جو ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب فساد بھی جو ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں, صفات اصلاح کی ضد ہے نا, یہ ہم پہلے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے. جی تو بعد اصلاحی یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں, عدالت کے قوانین جو ہے وہ عدل پہ مبنی ہے. جب آپ عدل سے ہٹتے ہیں نا تو وہاں پہ فساد ہوتا ہے پھر. جی تو اللہ نے جو بھی قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں, جو بھی پیچھے احکام کی بات ہوئی ہے نا کہ اللہ ہی خلق ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ امر, تو اسی کا حکم چلتا ہے نا. تو پھر جب ہم اپنے حکم چلاتے ہیں تو پھر ہم فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فساد جو ہوتا ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ فساد بھی 2 قسم کا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے جو آپ کا حصی فساد ہوتا ہے, جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا, بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ حصی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے زمین کے کھلے اوپر, عام کرنا, ہاں ایک کھلے, ہاں جیسے ایک چھپ کے مسجدوں کرنا. کا توڑ پھوڑ اور یہ چیزیں جب کرتے ہیں نا, یا قتل و غارت ہوتی ہے, تو یہ فساد جو ہوتا ہے نا, زمین پر جو تعمیر و ترقی ہو رہی ہے اس کے کاموں میں خرابی پیدا کرنا کوئی بھی. ٹھیک ہے. عمارتوں کی توڑ پھوڑ اور قتل و غارت وغیرہ, یعنی زمین کے اوپر جو بدامنی پھیلاتے ہیں نا, کسی بھی طریقے سے, چاہے چھوٹے سے لیول پہ ہے, کوئی فیملی کے اندر ایک فساد پھیلا رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے, فساد ہے. وہ بھی حصی فساد ہے. اور ایک ہوتا ہے ذہنی فساد, ذہنی اذیت دینا دوسروں کو, یہ بھی ایک طرح کا فساد ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی بہت زیادہ کثرت ہو, خود بندہ گناہ بہت زیادہ کرے, یہ جو آپ کا ذہنی فساد ہے. ٹھیک ہے. پھر شرک کرے, کفر کرے, تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو کہ ذہنی فساد ہوتا ہے. تو باقی کھلم کھلا تو آپ کو پتہ ہی, جتنی چیزیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں. اصلاح کی ضد ہے نا, اصلاح ہوتی ہے صلح کرا دینا, اور فساد کیا ادھر کی ادھر لگائی بجائی کر کے فساد ڈال دینا. اور اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ محسنین کو. اب محسنین کا یہاں پہ کیا مطلب ہوگا؟ یہ یعنی امید اور اللہ سے خوف اور امید رکھنے والے, نیکی کرنے والے, جو اللہ کے احکامات, جو عبادات اور احکامات کو احسن طریقے پہ کرتے ہیں, وہ محسنین ہوتے ہیں. عبادت کو بھی اور احکامات کو بھی فلفل کرتے ہیں, اللہ کا حکم مانتے ہیں احسن طریقے سے, وہ محسنین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. تو جزاک اللہ, آپ نے مجھے وقت پہ بھیج دیا اور آپ کی تیاری ہوگی. میں نے کچھ لیسن بھی, آیات بھی زیادہ تھی اس دفعہ, شاید 72 تک ہے نا. جی بھائی. چلیے آگے کرتے ہیں. سائمہ آپ آ جائیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی مجھے کہنا تھا کہ اکثر کلاس میں نا باقی لوگ مجھ سے پہلے آئے ہوتے ہیں, تو مطلب نصرت باجی, عظمیٰ لوگ سب مجھ سے پہلے آتے ہیں, میں اکثر لیٹ ہوتی ہوں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھ سے پہلے سن لیتی ہیں. آپ بے شک ان میں سے کسی سے سن لیں. اچھا تو یہ بات ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, میں جب آتی ہوں تو جی آپ آئی ہوتی ہے. جی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اچھا, میں نے میں وہی بنائی ہوئی ہے نا, تو ان کو بھی عادت ہوگی ہے کہ اس کے بعد اس کا ہی نمبر آنا جی جی ہے. تو ہاں وہ جی لوگ بھی کمپلین نہیں کرتے نا, وہ اپنی باری کا انتظار جی کرتے ہیں. کسی کو جلدی ہے تو آ جائیں, جلدی بازی مجھے ہے, اگر آپ آ جائیں, جس کو جلدی ہے وہ آ جائیں. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ہے جو یرسلو, جو بھیجتا ہے, الرِّیاحُ, ہواؤں کو, بشرن, خوشخبری بنا کے, بین یدئی, آگے آگے, رحمتی, اپنی رحمت کے, حتیٰ, اسی طرح, حتیٰ کہ اذا, جب, اقلت, وہ اٹھا لیتی ہیں, صحابن, بادلوں کو, ایسے قالن, بھاری, کون اٹھا لیتی ہیں, کس کی طرف اشارہ ہے؟ بادلوں کو, بادلوں کو تو جب اٹھاتی وہ ہیں نا, کون اٹھاتی ہیں؟ حتیٰ کہ ریحا, یہ جو آیا نا ریحا, ہوائیں اٹھاتی. سمجھا کرو ایک ایک لفظ کو, ضمیر کدھر جا رہی ہے, کیا کرنا ہے, یہ مؤنث کیوں آیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی کیا ہے, ریحن کی جمع ہے, مکسر ہے یہ. ٹھیک ہے, وہ اس اٹھاتی طرح ہیں سے ہواؤں کو, صحابن صحاب, بھاری, سکنا ہو,
اور وہ سکناہ چلاتے ہیں ہم اسے لبلد میت زمین کی طرف مردہ زمین کی طرف، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں بہی ساتھ اس کے الماء پانی، فاخرجنا پھر اتارتے نکل ہیں پھر ہم نے اتارا، ہاں بھی ساتھ اس کے الماء پانی کیا، ساتھ اس کے پانی، اخرجنا اور پھر فاخرجنا اصل پھر میں ہم یہاں پہ اذا آ گیا ہے نا، تو جی اذا کی وجہ سے ماضی پہ اذا آتا ماضی پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اذا جاء نصر اللہ، لیکن اس کا اچھا میننگ پھر ہم کس میں کرتے ہیں، جب آ جائے گی فتح، ہے نا، اچھا صحیح ہے نا، تو وہ ہم فیوچر میں کرتے ہیں، تو آپ نے صحیح ترجمہ کیا تھا، تو ٹھیک ہے پھر ہم اتارتے ہیں ساتھ اس کے پانی کو، جی پانی کو، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں اس سے بہی ساتھ اس کے من کل ثمراتی ہر طرح کے پھل، كذلك اسی طرح نخرج الموتى اسی طرح نکالیں گے ہم مردوں کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو، والبلد اور والبلد الطیب اور زمین جو پاک ہے، یخرجو وہ نکالتی ہے نباتات اس سے، بے اذن ربہ اللہ کے اذن سے، نبات والذی اپنے 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 اچھا نبات ہو، جی جی ہاں ہاں اپنے جی، نباتات بإذنی حکم سے اللہ کے، والذی اور اسی طرح خبث اور خراب، لا یخرجو نہیں نکالتی یا نہیں نکلتی اس سے، الا مگر نکدہ ناقص، یعنی کہ اس سے جو خراب زمین ہے اس سے ناقص ہاں نباتات یا ٹھیک بہت ہے، کم نباتات ہے، کذالک اس طرح نصرف ہم پھیرتے ہیں، اب نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو، لقوم تاکہ لوگ یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں یا وہ شکر کریں، بس کافی ہے، لقد اتنا کافی، اس میں آپ یشکرون کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہاں پہ ایک اور آیا تھا، یہاں پہ تذکرون 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 آیا تھا، یہ دو لفظ آئے ہیں۔ اب جی دیکھو آیات سے اینڈ پہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ آیات کے مطابق ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اللہ کی صفات آئیں، چاہے اس طرح کے الفاظ آ جائیں، جیسے اوپر محسنین کا بھی آیا ہے، تو وہ بھی اسی وجہ سے آیا کہ پیچھے ذکر ہو رہا تھا ان اعمال کا، ٹھیک ہے، جو محسنین کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی رحمت بھی انہی لوگوں سے قریب ہے جو کہ محسنین ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ، میرا سوال یہ ہے کہ بارش کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا نا، ٹھیک ہے، بنیاد بنایا، تو اس میں کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ باجی اس میں یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح دو طرح کی زمین ہوتی ہے، جب اللہ کی جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، دو طرح کی زمین ہوتی ہے، اس سے انسانوں کی اگزامپل دی گئی ہے کہ انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کے احکامات آتے ہیں، لیکن جو تو نرم دل ہوتے ہیں، یا جیسے اچھی زمین کے ساتھ ان کو وہ دی گئی ہے مثال کے، یہاں جس پر طرح بارش سے مراد کیا ہے؟ وہی الہی ہے نا، اللہ کے احکام ہاں، یہاں پہ اس کو ذہن میں رکھی کہ وہ وہی الہی کی بات ہو رہی ہے، تبھی تو یہاں تک ذکرون بھی آیا نا، صحیح صحیح جی صحیح ہے، ہاں وہی الہی جو اس میں اگزامپل یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کے دو طرح کی زمین ہے، سخت اور نرم زمین، نرم زمین کے اوپر جیسے نباتات اگاتے ہیں بارش کی وجہ سے، اسی طرح انسان ہے جن کو جو اللہ کے احکامات کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور وہ ان پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ نیک لوگ بن جاتے ہیں، وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخت دل ہوتے ہیں، جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کا، یا بہت کم اثر لینے کے بعد بھی وہ فوراً ہی بدل جاتے ہیں، واپس گناہ کی طرف آ جاتے ہیں، یا وہ دین کو نہیں قبول کرتے، اسلام اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ بالکل، اس میں ایک حدیث آتی ہے بہت پیاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین کے بارے میں بتائی تھی، اسی آیت کے اوپر ان کی جی حدیث جی ہے، تو ہاں جی حدیث ہے، اس میں بھی اس حدیث کا بھی تقریباً یہی ترجمہ ہے کہ باجی کہ کچھ، جو ہاں، کچھ زمینیں جو ہوتی ہیں وہ چٹیل میدان ہوتی ہیں، وہ پانی کو روکتی بھی نہیں ہے، پانی ان کے اوپر سے بہہ جاتا ہے، تو کچھ انسان بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ جی وہ جی جتنا بھی سنتے رہے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جی جی اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتی ہیں، تو وہ پانی کو روک لیتی ہیں، ٹھیک ہے، جی پانی کو روک جی کے جی پھر وہ پانی جو ہوتا ہے وہ مطلب تالاب بن جاتے ہیں، ہے نا، تو وہ لوگوں کے فائدے، جانوروں کے فائدے کے لیے، اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ جی ایبزارب کر لیتی ہیں، وہ پھر کیا ہے، وہ لوگوں کے لیے کھانا پینا جو بھی ہے وہ کھانا ساری نکال چیزیں اگا، وہ نرم زمین ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسان کا دماغ بھی ہوتا ہے، اس پہ جب وہی کی جی بارش پڑتی ہے تو اسی طرح وہ بھی اثر ہوتے ہیں سارے، تو اس میں تو یہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور جو ان احکامات کو مان کے ان پہ عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل گئی، نہیں، اور یہ اس میں وہ ہاں آگے والی آیت ہے نا، یہ والی ہے،
बाजी ये कहते कौम यशकुरुन, जी हाँ जी हाँ, शुक्र। तज़क्करुन यहाँ पर आया ना, तज़क्करुन, ताकि तुम इससे नसीहत लो ना। ये जो मिसाल है जो अल्लाह ताला ने बयान की है बारिश की, जी बारिश यानी वही अल्लाह की मिसाल है ना ये, जी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरती है और लोग सुनते हैं कुरान। तो फिर जी आप जी डॉक्टर फरत हाशमी जब करती हैं तफसीर तो डिफरेंट लोग, मैं क्लास लेती हूँ, अब मैं एक सबको एक जैसा पढ़ा रही हूँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग क्लास लेके लौटते हैं। और फिर जी मुझे उनके वो भी आते हैं कि फीडबैक भी आता है कि हमें इतना अच्छा कुरान समझ आने लगा, या इस तरह से ना ग्रामर के थ्रू और ये वो। तो सही। ले तो सब रहे होते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितना उसको ले रहा है, वो अलग अलग दिमाग होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। अब जी यहाँ पर देखें तो जी वल बलद तय्यब, ये कौन सी जमीन है? ये पाकीज़ा जमीन है, ठीक है। जमीन, यखरुजु नबातु, वो उगाती है अपना चारा, ठीक है। हर तरह की सब्जियां फल उनसे उगते हैं, पानी जब जमीन पे पड़ता है। जी बिइज़्नि रब्बी ही, अल्लाह के हुक्म से, जी अल्लाह के हुक्म से ही होता है सब कुछ। जी बारिश भी जहां जानी होती है, बरसनी होती है, वहीं पे हवाओं को हुक्म होता है इसको वहां फलानी बलद तय्यब की तरफ ले जाओ, या जी उस जमीन की तरफ ले जाओ, ठीक है ना। सुभान, तो जी यहाँ पे मुर्दा जमीन की बात हुई है, और जी यहाँ पर अच्छी वाली जमीन की बात हुई है, दो जमीनों का जिक्र हो रहा है। जी तो ये मुर्दा जमीन है, उस पे जब पानी पड़ता है तो क्या होता है, उसमें से उसमें से जाहिर है फिर जमीन वो हो जाती है, फूल जाती है, और उसमें फिर पौधे वगैरह उगते हैं, नबातात निकलती हैं हर तरह की। जी तैयब, अच्छा, और अल्लाह ताला ने क्या बताया, कजालिका नुखरिजुल, जो बात सवाल आपसे मैंने किया था ना कि क्या मिसाल से क्या मिलता है, तो वो ये मिसाल से मिल रहा है कि इसी अल्लाह तरह, ताला मुर्दों को भी इसी तरह निकालेंगे जमीन से। जी आसमान बिल्कुल, से एक बारिश होगी और वो जी जमीन पे पड़ेगी, और जहां जहां इंसान होंगे वहां वहां सब्जी की तरह उगेंगे। जैसे सब्जी उगती है ना, सब्जी फौरन उगती है, अल्लाह अकबर, जी हाँ, सब्जी की तरह उगेंगे जैसे आपकी सब्जी उगती है। हम्म वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही हम्म, वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला। तो अब जो जी ये खबीस वाली जमीन होती है, यहाँ पे अभी जिक्र नहीं है, ये तो मुर्दा जमीन का जिक्र किया गया ना कि इसमें बारिश पड़ती है तो क्या होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन जी यहाँ पर बताया गया है कि दो जमीनें हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो खबूसा जो है ये, इसमें फिर क्या होता है, इसमें से कुछ नहीं निकलता। बंजर जमीन जो होती है वो कुछ नहीं निकालती है अपने अंदर से। जी तैयब जमीन जो होती है वो हर तरह की सब नबातात उगाती है, ये लगाती है। इसी तरह इंसानों की दो किस्में हैं, ठीक है, उनके जी ऊपर जब बारिश पड़ती है तो वो भी यही है। अच्छा, अब जी कजाली का नुसरिफुल आयात, अल्लाह ताला जो है वो हम फेर फेर कर लाते हैं आयात लिकौमी यशकुरून, एक कौम के लिए जो कि शुक्र अदा ताकि करने वाली। ताकि लोग समझें और लोग शुक्र अदा करें, अल्लाह मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से हमारे आगे लेके आते हैं ये जो मिसालें शुक्र अदा करना है, ये किस चीज पे करना है? सब्जियां कि उगने पे, या नबातात उगने पे, या किस चीज पे शुक्र अदा करना है? हिदायत मिलने के बाद, जी वो जो नबी, हिदायत मिलने पर, ये हिदायत मिलने पर शुक्र अदा हो रहा है कि अल्लाह ताला ने वो जी वही उतारी हमारे हमारे लिए, और हमें उससे फिर हिदायत मिली। जी अंबिया भेजे, वही उतारी उन पे, और उन्होंने हमें बताया, जी ठीक है, जी फिर उन्हें तो हमने हिदायत पाई, ठीक सही, है। जी तो यशकुरून का यहाँ पे सीधा से जी अल्लाह ताला मिसालों से बातें समझाते हैं, जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना। तो दो जी तरह के काम होते हैं ना, एक तो वो दूसरे होते हैं, और एक ये होते हैं जो मिसालें होती हैं, जी शरई होते हैं, कौनी काम होते हैं। ये जो है ये मिसालें हैं, मिसालों से अल्लाह ताला अपना बात समझाते हैं। जी बिल्कुल। ये अच्छा, बच्चे कौन एग्जाम्पल तो चलाएंगे, ये कौन एग्जाम्पल चलाएंगे ना जो एक जिंदगी की दुनिया, सेकंड, मुर्दा जमीन का जी उठना किस बात की दलील है? वो मुर्दा अभी जमीन का, आपने बताया भी था, किस बात की दलील है जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताई है ऊपर? ये कि जो जो गजाली का, ये वाला। कजाल नुखरिजुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला निकालेंगे मुर्दों को जमीन से, ये बता रहे हैं ना ताकि तुम नसीहत पकड़ो। मुर्दा ये जमीन का जी उठना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला क्यामत के दिन भी मुर्दों को इसी तरह जिंदा करेंगे। जी मुर्दों की उनके सुखा पर एक बारिश होगी, जहां जहां उनका बीज होगा वो उगाएगा सब्जियों की तरह। तो इस अल्लाह, बात की दलील है। जी फिर यहाँ पे अल्लाह की कुछ और नेमतों का भी जिक्र हुआ था, जैसे बादल, बारिश, है ना। जी 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 बारिश का स्पेशली पानी, पानी कितनी बड़ी नेमत है सबसे पहले। ये तो बहुत, देखें है, ये पानी कितनी बड़ी नेमत है, पानी बगैर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है पानी जी, नहीं तो कुछ भी नहीं है, खाना पीना नहीं है, आपका लिबास तक नहीं उग सकता।
بالکل تو اس کے بعد پھل، ٹھیک ہے، پھل وغیرہ بھی، یہ سب، ہوا، یہاں ہوا پھل بھی ہے نا، ہوا بھی اوپر، ہوا کا بھی ذکر ہے، تو کتنی چیزیں ہو گئی ساری. پھر اس ہوا پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا ثمرات، پھل سبزیاں نکالے تاکہ تم کیا کرو، نصیحت. نخرج الموتى كذلك نخرج الموت، اسی طرح جیسی چیزیں نکالی ہیں مردہ زمین پہ پانی ڈال کے، اسی طرح ہم تمہیں نکالیں گے، نکالیں گے. لعلکم، شاید کہ تم کیا ہو، نصیحت پکڑو، تاکہ تم نصیحت. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ تم نے، اس میں سے بہت سارے اللہ اللہ میں مانی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. جزاک اللہ. آگے پڑھتے ہیں 59 آیت. اب کون آئے گا؟ سائمہ نے تو انکار کر دیا. سائمہ آ رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی باجی وعلیکم انکار نہیں کیا، ہاں، میں نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے زیادہ جو پہلے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ابھی تو جی آپ کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، پھر جی آہستہ آہستہ سب کو ایک پیچھے لے جائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. پھر آپ کو انٹرویو کر دیں گے. ٹھیک ہے. صحیح، چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا، البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، فقالا تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ما نہیں لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، کوئی بھی غیرہ الہ. کوئی بھی الہ، غیرہ اس کے آپ علاوہ. ترجمے میں لکھیں نہ لکھیں لیکن اس کو سمجھ جائیں، اس کا مطلب ہے جی کوئی بھی الہ. جب بھی نکرہ اور من آ جائے نا ساتھ، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس میں تاکید ہوتی ہے. اس میں من کا ترجمہ پھر آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بھی اگر تاکید کے لیے آ رہا ہے تو وہاں بھی ترجمہ نہیں ہوگا، من ہے تب بھی ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی الہ غیرہ غیرہ، اس کے علاوہ. اس کے علاوہ، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم اوپر تمہارے، عذاب یومن، عذاب یومن عظیم، بڑے دن کے. قالا کہا، الملأ سرداروں نے، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لنراکا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں بھی میں، ضلالتن نہیں میں، نہیں مجھ میں کوئی بھی گمراہی. نہیں اس طرح سے نہیں، لیسا نہیں ہے میرے لیے کوئی بھی گمراہ. لیسا بھی نہیں ہے ہاں، میرے یعنی لیے میں گمراہ، ضلالتن. یعنی میں بالکل بھی گمراہ نہیں ہوں. تو مجھے گمراہ کہہ رہے ہو نا، تو میں بالکل بھی، یہ لفظ ریپیٹ ہوگا آگے، صفاحتن بھی آئے گا، سب آئے گا. تو یہ کیا ہے آپ کا، نہیں ہے میرے لیے کوئی بھی گمراہ، یہاں پہ بھی. ٹھیک نہیں ہے، ہے میرے لیے کوئی بھی گمراہی، ولیکنی اور البتہ ولیکنی اور البتہ میں، رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. البتہ کیوں ترجمہ کیا؟ لیکن تو ویسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن. سوری ہاں، یہ تو ہاں، لیکن ہے، لیکن ہے، لیکن لیکن میں. لیکن ہے نا، لا ہے نا، یہ ٹھیک ہے. لیکن ہے، اور یہ اسم لیکن ہے، رسول. تو یہ تو اس کے لیے آتا ہے نا، لیکن کے لیے. ٹھیک ہے، انا صحیح، وانا غلطی سے. انا وخاتو میں سے ہے نا یہ. جی جی. چلے، اور تھوڑا سا ادھر سے تک کر لیں کیونکہ ایک ہی مضمون ہے. ابلغکم ہم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، وانصح اور میں نصیحت کرتا ہوں، لکم تم کو، وعالم اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے. اب یہ عالم آ گیا نا، آگے اس میں بھی علم. انا بس کافی ہے. انا ضمیر ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، افعل کے وزن پہ لگتا ہے میں لیکن یہ جانتا ہوتا ہوں. ہے جی فعل. میں جانتا ہوں. تو جب زیادہ کا ترجمہ لکھا ہوگا نا تو یہی لفظ نون بن جائے گا، افعل کے وزن پہ صفت کا صیغہ بن جائے گا، افعلون. جی، ٹھیک ہے، اکبر جیسے وہ ہوتا ہے، اسم تفضیل ہوگا نا. ٹھیک. اسم تفضیل بن جائے گا، اس میں زیادہ کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پچھلی آیت سے مجھے تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ پچھلی آیت سے پھر ہمارے لیے کیا سبق ہے، وہ جو اوپر ہم نے دو چیزیں پڑھی نا، تلاوت کی دونوں آیتوں جو جو آخر میں جو پڑھ کے. ہاں جو نظر باجی پڑھی، ہاں، نزت نے جو پڑھی. اس میں یہی باجی کہ اللہ تعالیٰ کی تو جو
طرف سے جو ہاں بھی وحی اتری ہے ہوں اس میں یہ ہے کہ لیکن باجی ایک کوشچن میرا بھی ہے کہ جو یہ اللہ جو انہوں نے جو مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں ہوں کہ کچھ زمین جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے ہوں کچھ نرم ہوتی ہے ہوں تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اس میں کچھ کہ ہاں دل سخت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا دل جو ہے پتھر سے چٹانوں سے بھی سخت ہوتے ہیں لیکن چٹانوں سے بھی کیا پھوٹ پڑتے ہیں جس میں لیکن انسان کا دل اس سے بھی سخت ہوتا ہے تو دل سخت کیسے ہوتے ہیں دلوں کو نرم کیسے کرنا ہے اگر آپ ایسی مجلسوں میں رہیں گے جہاں پہ دل سخت ہوتے ہیں تو اور سخت ہوتے جائیں گے تو ان کا اپنا قصور ہے دل تو اللہ نے اپنا سب کے ایک جیسے بنایا ہے بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے وہ ہر چیز نارمل یعنی لے کے آتا ہے دنیا میں پھر اس کے بعد اس کے اندر سختی نرمی وہ ساری چیزیں بنتی ہیں نا دل بھی سخت ہوتا ہے بار بار جیسے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا یا گناہوں کی ہاں طرف رہنا بالکل اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں بالکل 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 ایسا ہی ہے مجھے ٹھیک ہے نا نا بہت ڈر لگ رہا تھا یہ آیت پڑھ میں اپنے آپ کو سوچ رہی تھی کہ ہاں مطلب تو اپنے جو دلوں کا جائزہ لینا چاہیے نا کہ ہمارا کس میں تو شمار یہی تو ہوتا ہے میں اس آپ میں سے سے نا عمل کی بات ابھی پوچھ رہی ہوں نا کہ ہمیں کیا جی بننا ہے جی ہمیں ظرف زمین بننا ہے زرخیز زمین اگر بننا نہیں جی ہے تب بھی بنے ٹھیک ہے باجی سخت دل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ یہاں بخشا جائے گا جو میرے پاس آئے گا نا قلب سلیم لے کے قلب سلیم کا کیا مطلب ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے نو جو کل پتہ نہیں میں کیا بولے جا رہی ہوں یہ سمجھ تسلیم نہیں آ رہی ماننے والا دل قلب سلیم ہے سلیم بولتی جا رہی ہوں میں آپ لوگ ٹوکتے بھی نہیں مجھے قلب سلیم ہے ٹھیک ہے اور جی قلب سلیم جو ہوتا ہے وہ سلامت دل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے سلامت پاس دل لائے تھے ویسے ہی سلیم دل واپس لے کے جانا ہے سلامت تو یعنی باجی یہ دل جو ہے مطلب صاف دل جو گناہوں سے پاک ہے ہاں وہی جیسا لایا تھا ویسے لے اللہ کے کے جانا ہے فیصلوں تو پہ راضی ہے اس پہ محنت کرنی ہے جیسے گھر کے کاموں میں محنت کرتے ہیں نا ہر روز صفائیاں ستھرائیاں ہم تو انہیں میں لگے رہتے ہیں نا برتنوں میں اپنا جی چہرہ نظر آنا چاہیے چم چم کرتے ہونے جیسے چاہیے دل کی فکر ہی جس پہ جیسے کہتے ہیں اللہ کینا کی نظر تمہارے برتنوں پہ نہیں ہے وہ تو صفائی نصف ایمان ہے نا یہاں تو پوری صفائی چاہیے ٹھیک ہے تو کہ اپنے نصرت دل باجی پہ کچھ کہہ رہی تھی ہاں بولیے کہ میں یہ کہتے ہیں جیسے کینا حسد بغض اور نفرتوں ہاں سے ہو پاک ہاں دل یہ نا دلوں کو سیاہ کر دیتی ہیں چیزیں تباہ کر دیتی ہیں سخت کر دیتی ہیں دل کسی قابل نہیں رہتا گندا ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو نکالیں گے تو کچھ نئی چیز آئے گی نا تو ہم نے کیا کرنا ہے جو عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک زرخیز پاکیزہ زمین کی طرح بننا ہے ٹھیک ہے دین جو ہم سیکھ رہے ہیں اس سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدے مند بننا ہے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو سکھائیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے سیکھیں کہ آگے بتا سکیں اور جو بھی سیکھیں اس کو بتانے والے بن جائیں کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈپلوما ہو اور سب کچھ ہو تو پھر یہ آپ ٹیبل کرسی لگا کے بیٹھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا چاہے ایک آیت ہو وہ آپ آگے کریں ایک حدیث سنیں اس کو آگے کریں ہو سکتا ہے وہ بہتر عمل کرنے والا ہو وہ آگے اور کسی کو بتائے وہ اور زیادہ پھیلے چیز تو اس کو آگے کریں بالکل بھی جج کے نہیں اور یہ نہ سوچیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے بہت سی چیزیں تو ہم لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں کرتے نا ہم کسی کو اتنا نہیں بتاتے کہ یہ جو تم نماز پڑھی ہو یہ غلط ہے تم سجدہ صحیح نہیں کر رہی تمہارا سجدہ غلط ہے یہ بھی نہیں کہتے کہہ کے دیکھیں کسی کو بولیں گے تم کون ہوتی ہے اپنی فکر کرو کل تک تم بھی ایسی سجدے کر رہی تھی نہیں جی ہوتا ہم ڈر کے نہیں کرتے لیکن بتا دیں اپنی طرف سے اپنے سر سے اتارے ٹھیک ہے تو پھر صحیح ہے اسی طرح جو آپ کی لوگ وتر جاتے ہیں نماز ہوتی ہے مغرب کی طرح لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ باجی فرق بعض ہے لوگ اتنے کیا کرتے ہیں اتنا دل دکھاتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا دل صاف کرنے اور کتنی مطلب تکلیف اٹھاتا ہے انسان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ بہت لیکن مشکل ہے اللہ اگر تعالیٰ آپ یہ ان جو چیزوں میں پڑ جائیں ہے گے نا نا تو پھر آپ ناکارہ ہو جائیں گے آپ نے لوگوں یہ سے باجی لا تعلق ہو کے جینا ہے کرتے میں رہنا یہی تو جو کہہ کرنا ہے وہ ان کے اپنے لیے ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں چھٹکارا حاصل کریں لوگوں سے ایسے لوگوں سے میں چھٹکارا حاصل کریں ان کو کالو اللہ سلامہ تعالیٰ کہہ دیا نا اللہ نے کالو سلامہ بس تم ٹھیک ہو یار باجی تم میں کہہ رہی ٹھیک ہوں ہو بہت ہم غلط سخت ہیں تم ٹھیک ہو صحیح ہے یہ چلو بہت سخت جان چھوڑو امتحان ہماری ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح ہے نا تو اپنی طرف سے کیا ہے میں کہ کہہ رہی ہوں یہ بہت سخت امتحان ہے
جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا وہ سب امتحان ہے، اپنے اس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، سب کچھ بھلانا، اور ایک نرم دل رکھنا، اور اجر بھی تو بہت بڑا ساری ہے، چیزوں کو اجر بھی تو بہت بڑا ہے، صبر ہی جنت ہے، صبر کا بدلہ ہی صبر بھی جنت۔ تو صبر بھی صبر ہی تو بہت مشکل کام ہے باجی، وہی تو کہہ رہی ہوں، بہت مشکل ہے امتحان ہے۔ ہوں، بس آپ کرنا چاہیں تو اللہ بھی مدد کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، اگر آپ صبر کرنا چاہیں نا پھر اللہ کی ہیلپ بھی آ جاتی ہے، اگر آپ لوگوں کو جواب دیتے رہیں گے پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ انسٹنٹ اپنے آپ کو روک لیں، صحیح ہے، وہیں پہ روک لیں، جی ختم، بات بڑھے ہی نہیں آگے۔ انسٹنٹ صبر کو صبر کہتے ہیں، بعد میں آپ جو بھی کرتے رہیں اس کو بتا دیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے تمہاری بات سے، لیکن اس وقت اس کو، کیونکہ وہ بیچارہ تو خود قابل رحم ہے، پاگل ہوا ہوا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، جو بھی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں، ساتھ آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو اور موقع ملتا ہے پھر شیطان کو۔ تو بہرحال یہ ایک عمل کی بات تھی پچھلی آیات میں۔ پھر دوسرا یہ کہ تمام جو انبیاء تھے، جتنے بھی انبیاء کا ذکر آئے گا، ان کا طریقہ تبلیغ ایک ہی تھا۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ یہاں پہ جیسے آپ نے پڑھا نا نوح علیہ جی جی السلام کے بارے میں، باجی ان سب کی دعوت تو مطلب اسی مطلب توحید کی دعوت تھی نا، بالکل ایک اللہ کی نمبر ایک، جی۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی۔ نمبر دو، نمبر دو کہ یعنی کیا ہے اس میں؟ ایک اللہ کی عبادت نا، یہ جو دوسرا جی جی، پوائنٹ ہے اور نا، یہ یہ دوسرا جی پوائنٹ، پھر عذاب سے بھی ڈرایا ان کو اللہ کے۔ ہاں یہ ہے نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی دعوت دی اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر دو، اپنی قوموں کو عذاب سے ڈرایا جی، خبردار تنبیہ کیا، خبردار کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں انبیاء جی کو، بالکل، ڈراتے نہیں ہیں، انذار ہوتا ہے، انذار جی، ٹھیک ہے، اس میں وہ ہاں خیر خبردار خواہی کرتے ہیں۔ پھر اب اللہ کے پیغام جو ہیں وہ اپنی کس کو پہنچائے؟ قوم کو پہنچائے، ٹھیک ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو بھی ایز اٹ آئے ہیں ان کو ویسے کا ویسے ہی، کیونکہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم نے ایز اٹ پہنچانا ہے، اس میں کمی بیشی کچھ نہیں کرنی، لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی صحیح بات کہنے سے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ پھر دوسروں کی خیر خواہی ان کے اندر ہوتی ہے، خیر خواہی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کے اندر قوم کی خیر خواہی ہوتی ہے، جیسے ایک باپ جو ہوتا ہے نا اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی نصیحت کرتا ہے، جو بھی ہے، کبھی پیار سے سمجھاتا ہے، تو وہی والی چیز ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، تبھی آپ کچھ کرتے بھی ہیں۔ اور پھر قوم کو کیا ہوا، دیکھا نا، قوم کو برائی سے روکا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز جو ہے ان کو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، قوم کو اللہ کی نعمتیں بھی یاد دلائیں کہ دیکھو تم پر کیا کیا نعمتیں ہیں، اللہ کی محبت ان میں دل میں پیدا کرنے کے لیے نعمتیں دیکھو اللہ کی، سب سے پہلے اللہ کی معرفت کرائیں، اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں، جب وہ محبت پیدا ہو جائے گی نا تو بندہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا، ڈرانے سے سیدھا نہیں ہوتا، وہ بچے اور ڈر کے وہ پرے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہمیں ڈپریشن ہو رہی، سیدھا آپ جہنم اور اس پہ چلے جاتے ہیں نا، جب خوف دلانے پہ، اور کہ یہ ہے تو وہ ہے تو آگ ہے، تو وہ بچے پھر جو اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں، اب موت کا ذکر کرتے ہیں کہ مرنا ہے یار، تم لوگوں نے کچھ سیدھے ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ پتہ ہے نماز جو ہوتی ہے نا، اس کی نہ پڑھنے کی بہت زیادہ نوست ہوتی ہے، جی ایک بندہ بھی اگر گھر میں نماز نہیں پڑھا تو پورے گھر پہ اس کی نوست ہوتی ہے، تو سوچنا چاہیے، اس لیے تو دیکھ لینا کیا حالات ہیں ابھی، ہر گھر میں بے نمازی ہیں، ایسا کوئی گھر نہیں جس میں بے نمازی نہ ہو کوئی ایک آدھ، بچے سنتے ہی نہیں، تو کیونکہ وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، بچپن میں کو عادت نہیں ڈالی گئی، تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اپنے آپ کو گھسیٹ کے مسلح تک لے کے جانا، وہ سارے کام کریں، تو مشکل تو آنی ہے پھر۔ چلیے بہرحال ان کو اپنے اس سے بتائیں، زیادہ زور زبردست نہیں کریں، اور اپنے اس سے بتائیں، عمل سے، ٹھیک ہے، عمل زیادہ کام کرتا ہے۔
आप 5 वक्त पढ़ें, ये थोड़ा सा वो पढ़ लें, इशराक पढ़ लें। तो कल परसों ना मेरा बेटा आया तो अब्बू उसके नमाज पढ़े थे इशराक की ना, वो बैठे रहते हैं तस्वीर करते थे, फिर इशराक की नमाज। तो मेरा बेटा आया था तो वो कहता है कि अबू कौन से टाइम की नमाज पढ़ रहे, ये तो टाइम नहीं है नमाज का। यानी एकदम चौंक गया ना कि ये कौन से, कभी देखा नहीं, क्योंकि उस वक्त तो ज्यादा इधर उधर। तो उस दिन वो अचानक आ गया, तो उसने देखा, तो बच्चों को मेरा होती है कि ये तो कोई टाइम नहीं नमाज का। तो ये बात है, सही है ना। जी चलें, अब हो गया। तो फिर हर कौम के जो अंबिया हैं, जो आगे उनके थे, उन्होंने क्या सलूक किया, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अगली आयत में। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, माला कि तालमून, हमको मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते हो। आगे अभी हम पढ़ेंगे कौम ने क्या सलूक किया। ये अभी भी वही जिक्र आ रहा है उनके, नूह अलैहिस्सलाम के। पढ़े, कौन पढ़ रहे हैं? आ जाए उस्मा, अल्लाह करे आयात पूरी हो जज़ाकल्लाह। जाए। जी वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अवा अजिब तुम, क्या भला ताज्जुब करते हो तुम, अन के जाकुम आया पास तुम्हारे, जिक्रुम मिनल जिक्रुम यानी कि नसीहत करने वाला, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला नसीहत करने वाला तो नहीं होगा, एक जिक्र जिक्रुन। होगा ना, तनवीन आया ना, एक जी जिक्र, एक नसीहत जी आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला आ गई, ऊपर आ गई तुम्हारे पास। एक अब अजीब नसीहत। तुम का क्या मतलब है? क्या? भला ताज्जुब करते हो तुम, के के आ आई गई पास तुम्हारे पास, आ गई तुम्हारे पास आ एक गई पास नसीहत, एक जी एक नसीहत, नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, अला अला, ऊपर हम्म, चलुन एक शख्स के, मिनकुम तुम ही में से, लियुनज़िरा एक ताकि शख्स वो पर, डराए तुम्हें। ऊपर एक शख्स के है ना। जी एक शख्स पर, हम्म, मिनकुम तुम ही में से, हम्म, लितुनज़िरा ताकि वो डराए तुम्हें, इनकी खबरदार करे तुम्हें, वाली तत्तकू और ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, वाला अल्लाह कुम और ताकि तुम तुरहमुन तुम रहम किए जाओ। ठीक है, फकज़्ज़बू आगे पढ़े। बस बस उन्होंने यानी कि जुटलाया उसे, फ़अनजयनाहु तो नजात दी हमने उसे, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो माहू साथ थे उसके, फिलफुल की कश्ती में, वअग़रक़ना और गर्क कर दिया हमने, अल्लज़ीना उन लोगों को जो कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, भी आयातीना हमारी आयात को, इन्नहुम बेशक वो कानू थे, कौमन लोग या कौम, अमीन अंधे। अंते, वो जी अच्छा, वो ठीक है, नहीं बस काफी है। यहाँ पे अभी साइमन को बता दिए ना उनका तरीका तबलीग क्या था, ठीक है ना। तो आप जी मुझे ये बता दें कि हर कौम के काफिरों ने अपने नबी के साथ क्या सलूक किया। बाजी उन्होंने जो उन्होंने उनकी आयत को झुटलाया, और उन्हें यानी कि बुरा भला भी कहा, और उन्हें जैसे कहा कि आप उन्हें कहा कि वो गुमराह हैं और वो जो है बेवकूफ़ हैं और वो सही रास्ते पे नहीं है। हम्म, और ज़्यादातर क्योंकि वो लोग जो था वो एलीट तबका था, तो वो अपने हम्म, आप को बहुत बड़ा समझते थे और उन्हें बहुत कमतर समझते थे हम्म, कि हम्म, क्योंकि और वो आम इंसान थे, तो समझते थे कि जैसे इनके पास हमारी तरह की मालो दौलत नहीं है, तो वो उन्हें बहुत अपने से कमतर समझते थे। ठीक है, बिल्कुल लेकिन सही है। तो हर हर नबी के साथ यही सलूक हुआ कि उनकी कौम ने अपने नबी को झुटलाया, उनको गुमराह कहा कि तुम गुमराह हो, जी है ना। और जी क्या कहा उनको? अहमक, अहमक भी कहा। आगे हम पढ़ेंगे अहमद सफा, तुम अहमक हो। और फिर उनको धमकियां दी, उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, और ठीक है उनका ना। मजाक भी उड़ा। जी ये सारे काम थे ना। अच्छा जी, उसके बाद नबुवत के कौन से 3 अहम काम इस आयत में बताए गए हैं? तो इसी आयत में है। अच्छा, आप मुझे बता दें इन जनरल क्या होता है, नबुवत के कौन और से 3 अहम काम होते हैं? ताकि वो जी वो लोगों को खबरदार करे, नंबर और 1। लोगों को तत्तकू उनके उनको उन्हें 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 बच्चे इनके उनको बुराई से बचाने का हुक्म दे, बुराई से बचने का उन्हें हुक्म
چھوڑیں والا، اور وہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر رحم کرے. یعنی کہ ہاں بالکل. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیغامات ہیں ایز اٹ از ان کو پہنچایا جائے، انہیں خبردار کیا جائے، اور انہیں نصیحت کے ذریعے اور ان کی خیر نہیں تو یہ خواہی خبردار کرتے ہیں، اور خبردار اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو، اور لوگوں میں کیا ہو، اور برائی سے لوگوں کے بچیں. برائی سے بچے، ان کی عاقبت بہتر ہو جائے. جی لوگ یہ جو آ رہا ہے نا لعلکم ترحمون، یعنی لوگ اس کے نتیجے میں کیا کریں کہ ایسے اعمال کریں کہ ان پر رحم کیا جائے. جی ان پر رحم کیا جائے. یہ تیسری بات ہے، جی تاکہ وہ ظلم وہ خبردار کرے، ٹھیک ہے نا، اور جی ان پہ تقویٰ پیدا کرے، اور ان کو ایسے ان کو جو ہے لوگوں کی عاقبت جو ہے اس کو بہتر بنائے، تاکہ وہ ایسے یعنی ان کو اس میں یہ آتا ہے نا دو چیزیں کہ وہ عاقبت ان کی بہتر ہوگی خبردار اللہ کے کرنے سے. احکامات اور یہ اللہ کی کیوں؟ نافرمانی کر کے جو ہے وہ ظلم نہ کریں اپنے اوپر، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری نہ اختیار کریں، یعنی کہ اس طرح کے کام اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو وہ لوگ، اور برائی کو چھوڑ دیں، برے کاموں سے کریں. جو نبیوں کے 3 کام ہیں وہ خبردار کرنا، تقویٰ پیدا کرنا، ان کی عاقبت کو بہتر بنانا. یہ 3 کام جب وہ کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتے ہیں، وہ ایسے اعمال کرتے ہیں تاکہ جو جن کی وجہ سے ان پہ رحم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں بھی رحمت ملتی ہے اللہ کی، اور آخرت میں بھی ملے گی جنت بھی انشاءاللہ. تو یہ انبیاء اس لیے آئے اور انہوں نے یہ کام کیے، انذار بھی کیا، تقویٰ بھی پیدا لوگوں کے. تقویٰ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے بچ جائیں تاکہ ان پہ رحم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی چلیے کافی ہے. نیکسٹ کون ہے؟ یاسمین. یاسمین ہے کون ہے؟ بشرا ہے شاید اس کلاس میں. 1 منٹ، اور کوئی آیا بھی ہے یا نہیں؟ باجی میں ہائے ہائے آجا رخسانہ، چلے آجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور طرف آج کے اخاہم ان کے بھائی ہودا، ہود کو قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی ودو، عبادت کرو اللہ کی، مالکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، افلا، کیا بلا نہیں، تتقون، تم تقوی اختیار کرو گے. کالا، کہا، الملأ الذین، سرداروں نے، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، انا، بے شک، ہم لنراک، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی صفاحات، حماقت میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لنظنک، البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. کالا، اور کالا، کہا، اس نے کہا، یا انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بھی میرے ساتھ، صفاحات، کوئی حماقت، ولیکنی، لیکن میں تو ایک رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالاتی، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، وَأَنَا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار. اچھا جی، پھر وہی بات ہے نا، اوا اجب تم، یہ پچھلے والے جتنا پیچھے آیا نا وہی ہے سارا، جتنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا وہی یہاں پہ ابھی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اوا اجب تم، کیا تعجب کیا کیا تم بلا تعجب ہوا تم کو، ان کے جاکم، آئی تمہارے پاس، ذکر، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر،
मिन कुम तुम में से लियुनज़िरकुम ताकि वो खबरदार करे तुमको, वज़ करो और याद करो इज़ जअलकुम जब इसने बनाया तुमको खुलफा जानशीन मिन बादी बाद कौम के नूहिन नूह के वज़ादकुम और ज्यादा दी तुमको फिल खल की साख्त में खल की साख्त में, पैदाइश में, पैदाइश में, बस ताता फराखी फज करो बस याद करो अल्लाह की नेमतों को लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ। तो ये कौन सी कौम का जिक्र हो रहा है, कुछ पता याद रहा पीछे किस कौम का जिक्र जी हुआ? बाजी आद की कौम का, हाँ कौम आद, कौम आद का, ठीक है ना। वह इला आदिन, ये कौम आद है और उनका जो भाई है, यानी जो होता है ना जो नबी होता है हूद अलैहिस्सलाम, वो कौम का भाई होता है, कौम यानी उन्हीं में से होता है ना, कौम उनके अंदर से ही होता है। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने उनमें से ही थे, ठीक है। तो अखा हम वैसे कहते हैं कि बाप भी होता है, बाप की तरह शफकत होती है नबी में, और भाई भी कहा जाता है। उन्होंने भी वही कहा, काला या कौमी बुदुल, उन्होंने भी तौहीद की दावत दी और एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और गुनाहों से बचने का कहा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, सरदारों ने, सरदार होते हैं भरे पूरे लोग जो होते हैं ना, जैसे एलीट तबका होता है हमारा, तो वो नहीं दीन की तरफ आते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला हम पे यहाँ पे भी मेहरबान है, वो आगे भी मेहरबान रहेगा। तो ज्यादातर जो गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, जिनको अल्लाह का खौफ दिल में होता है या डर होता है, वही आते हैं। तो पिछली दफा हमने पढ़ा था ना, तो वो कह रहे थे कि तुम जन्नत में कैसे जाओगे, तुम जैसे मिस्कीन लोग जन्नत में जाएंगे, हो ही नहीं सकता। जन्नत तो हम जैसे लोगों के लिए बनाई है, जिनको दुनिया में भी दिया गया है। तो ये वो लोग जिनको यही गलत गुमान होते हैं ना, गलत गुमान होते हैं, वो समझते हैं। अभी भी दुनिया में देखें, वो ज्यादा अल्लाह ताला भी उनको फिर डील ही दे रहा होता है कि ठीक है जितना जा सकते हो जाओ, एक दिन तुम्हारी रस्सी खींचूंगा मैं। तो बढ़ने देते हैं अल्लाह ताला उनको। और देखें वो जितना बुरा कोई है उतना ही कामयाब है। तो कोई नहीं, दुनिया थोड़े दिनों की है, हर एक को जाना है दुनिया से। जो जुल्म कर रहे हैं वो कितने दिन जिएंगे जुल्म करके? वो ये क्यों नहीं सोचते कि हम जिनके कहने में आके जुल्म कर रहे हैं, वो जो कुछ हमें दे रहे हैं वो कितने दिन हमारे पास या हमारी जेब में जाएगा या हमें आखिरत के अजाब से बचा लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अभी तो एज वैसे ही छोटी होगी है, पैसे चला कोई उम्मीद होती थी कि 120 साल तक कोई जिएगा, अब तो 90 से कोई 90 तक चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो भी यहाँ के जो इलाज वगैरह होते हैं उनकी वजह से। वह इन्ना, अच्छा हम तुम्हें झूठ समझते हैं। अब इस कौम ने कहा, क्या कहा कि तुम हमें बेवकूफ लगते हो और झूठे लगते हो। तो पीछे वालों ने क्या कहा, हाँ पीछे वालों ने कुछ और लफ्ज यूज किया था। उन्होंने क्या किया था यूज, क्या कहा था उन्होंने भी कोई लफ्ज यूज किया था, मैं बोल रही हूँ अभी। वो जो आपको खुली गुमराही में हो, है ना, यही था शायद। अच्छा फिर उसके बाद क्या, सफाहत, लईसा बी सफाहतुन, मैं बिल्कुल भी अहमक नहीं हूँ, इसका ये मतलब होगा जो बी आ जाता है ना लईसा के साथ, ठीक है ना, तो ये इसका होता है। हाँ ये लईसा का इसम है और ये लईसा की खबर पे बी आ रही है ना, तो ये उसके लिए आ रही होती है। अच्छा वलाकिन्नी रसूलन, बल्कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, रसूल हूँ, एक रसूल हूँ। मैं रसूल हूँ, अपने अल्लाह ताला की तरफ से हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहुंचा रहा हूँ तुमको पैगामात अपने रब के। और मैं क्या हूँ, नासिहुन हूँ और अमीन हूँ, अमानतदार हूँ, ठीक है। मैं नसीहत करने वाला हूँ और अमानतदार भी हूँ, क्योंकि मैं उसमें अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कोई वो नहीं कर रहा, मुझे ठीक ठीक पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद कौम का जवाब क्या, अच्छा ये भी अभी उसका ही है, नबी का ही है। क्या तुम क्या हो गए, यहाँ पर क्या तर्जुमा किया था, क्या भला ताज्जुब है तुमको कि आ गया तुम में एक जिक्र मेरे रब्बी को, तुम्हारे रब की तरफ से, और ये हो गया। अच्छा मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा डिफरेंट हो गया।
लअल्लकुम तुफ्लिहून, फस्कुरू अला, अला अल्लाह ही से क्या मुराद है? इसका क्या तर्जुमा किया था आपने अला अल्लाह ही का? अल्लाह अल्लाह हम्म, ये आता है ना, उसमें भी आता है अल्लाह की नेम तो अल्लाह की नेम तो अल्लाह की नेमतें याद करो। पीछे मैंने कहा था ना कि वो अल्लाह की नेमतें याद कराते हैं ना, तो यहाँ पर वो भी आ गया जी कि वो जी अल्लाह की नेमतें याद या कराते हैं अल्लाह लोगों को, और लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब करते हैं कि ये तुम्हारा रब है, देखो सर क्या क्या तुम्हें दिया है, ताकि तुम फलाह पा जाओ। ठीक है ना? क्या कुफला कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें जो है इस कौम के जो लोग थे, उन्होंने भी इसी तरह का सलूक किया अपनी अपने नबी की तरफ, उसको क्या कहा, अहमक कहा और ये सब कुछ। और फिर अल्लाह ताला ने अंबिया की कौमों के साथ क्या सलूक किया, अल्लाह ताला ने फिर क्या अजाब किया, दिए उनको। ये यहाँ पे मैं खत्म कर रही हूँ ना इसको। कोई और है करने वाला? आए थे दो। बुशरा आती है ना? बुशरा नहीं आई? चले, नहीं मुझे लगता है आज नहीं वो आई। अच्छा कोई बात नहीं, पता नहीं उनका मैसेज होगा, मैंने देखा ही नहीं फोन। अच्छा, तो फिर एंड पे क्या हुआ, अल्लाह ताला ने बताया है ना कि ये जो है, पहले तो अंबिया का बताया गया, फिर उन्होंने अल्लाह ताला तबलीग ने की। कहा हाँ अल्लाह ताला ने जड़ काट दी इन कौमों की और उनको हाँ हाँ, अल्लाह ताला ने उन कौमों की क्या की, जड़ और काट दी, उन पर अजाब आया। जड़ कर और क्या हुआ? उनकी और भी हुआ ना कुछ, और क्या हुआ वो पॉइंट कौन बताएगा? इनकी तो जड़ काटी गई है, तो ईमान वालों के साथ क्या हुआ? ईमान वालों को और अंबिया वालों का क्या हुआ? वो भी तो बीच में ही थे ना। उनको निजात दे दी अल्लाह ताला ने, हाँ, उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। बचा ठीक लिया है ना? था। उनको बचा लिया, ईमान वालों को और नेक लोगों को, जो नेक लोग थे और अंबिया जो थे उनको बचा लिया। तो उनको अल्लाह ताला हिजरत का हुक्म दे देते हैं बाद दफा, जैसे बहुत से अंबिया को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म दे दिया गया। हर एक को, हर नबी को कौम से निकलने का हुक्म दिया जाता है, फिर अजाब आता है। ऐसे अजाब नहीं आता, ईमान वालों को लेके निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही कहा, सब कुछ कहा। तो मुझे एक सवाल मैं और करूंगी आप लोगों से, अल्लाह ताला ने कौमों के वाकयात का जिक्र कुरान में किया क्यों है? क्यों किया है? ऐसे ही कर दिया है कि हम पढ़े स्टोरियां और ये हमारी इबरत के लिए, इबरत हमारे के लिए लिए नसीहत के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाकयात सुनाए जा रहे हैं ना अहले मक्का को, मुशरिकीन मक्का को, उनको तंबीह की जा रही है कि तुम अगर ऐसे करोगे अपने नबी के साथ, तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होना है। ठीक है? तो इबरत, इनसे हमें फिर क्या करना चाहिए, वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए। हमें वो काम नहीं करने चाहिए थे जो करने चाहिए जो इन लोगों ने किए, जो अजाब के मुस्तहिक हुए। और फिर जो है ये वाकयात जो है अल्लाह ताला ने डरावे के तौर पे लोगों के, कि लोग डरे अल्लाह से, अल्लाह के अजाबों से डरे और गुनाहों से बचे। ठीक है? फिर ये वाकयात इसलिए भी बताए जा रहे थे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उनके दिल को तकवीत देना मकसूद थी कि देखो तुम पर ये चीजें नहीं आ रही, बल्कि तुमसे पहले अंबिया देखो, उनके साथ उनकी उनकी कौमों ने क्या किया। ये कोई नई बात नहीं है तुम्हारे साथ हो रही है, ये शुरू से चला आ रहा है, हर नबी के साथ ये ऐसा होता रहा है। ठीक है? और कि अल्लाह फिर क्या करते हैं, अल्लाह ताला ईमान वालों को बचा लेते हैं, अंबिया को भी बचा लेते हैं, और रसूलों को खास तौर पे। अंबिया को तो फिर भी वो लोग कई दफा कितने अंबिया को कत्ल किया, लेकिन जो रसूल होता है उस पे हाथ नहीं डाल सकते, तो रसूल को अल्लाह ताला बचा देते हैं। तो नबी के दिल को तकवीत अता करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके दिल को मजबूत करने के लिए, तसल्ली देने के लिए, और यही अल्लाह की सुन्नत है। ठीक है? अल्लाह की सुन्नत क्या है, बता दें मुझे, अल्लाह की सुन्नत क्या है? कि अल्लाह ईमान वालों को और अंबिया को बचा लेते हैं।
ٹھیک ہے, ایمان والوں کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو سیدھے رستے پہ ہوتے ہیں. اب جب عذاب آتے ہیں تو ظاہر ہے آج کل جو عذاب آتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایمان والے, بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے پھر جیسے ہی وہ فوت ہوتے ہیں, اگر اس چیز میں شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی, تو پھر ان کے لیے بھی اگر وہ اپنی طرف سے وہ پورا کام کر رہے تھے جیسے انبیاء کر کے گئے, اور وہ جو دین والے تھے وہ بھی اپنی طرف سے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرتے رہے ہیں, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ یعنی فوت ہوتے ہی ان کو اچھی جگہ دے دیتا ہے. بے شک عذاب ان پہ بھی آتا ہے, وہ بھی سارے بیچ میں چلے جاتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو جیسی, لیکن ضروری ہے اگر انہوں نے بیچ میں وہ چپ کر کے اپنی اللہ اللہ میں لگے رہے تو سب سے پہلے عذاب تو انہیں پہ آتا ہے جو ہے وہ اس طرح ہو چکا ہے. صرف اپنی اللہ اللہ نہیں کرنی بلکہ اپنے گھر والوں کو, اپنے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, جہاں تک ہو سکے لوگوں کو کوشش کرنی ہے. اور اس رستے میں یہ رستہ آسان نہیں ہے, اس میں مشکلیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے, تواصو بالحق کرنا ہے, اور اس کے اندر جو آپ کو تکلیف آئے پھر اس پر آپ نے صبر بھی کرنا ہے, اور صبر سے اپنے کام کو کرتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کی مخالفت اور چھوڑ دیں کہ میں تو نہیں کر رہی, بس بہت ہو گیا, لوگ تو سنتے نہیں ہیں. دیکھو ہمارے سامنے مثال ہے 950 ایئر جو نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا, اور صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھتے ہیں آپ نے کتنی کوشش کی, جو بھی ہوا. باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, صحیح ہے نا. تو داعی دین جو ہوتا ہے وہ بھی پھر اس میں بھی کچھ صفات ہونی چاہیے. کون سی صفات ہونی چاہیے داعی دین میں بھی؟ کوئی ایک دو صفات بتا دیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کیا ہیں, میں امین ہوں, اور میں کیا ہوں, ایک اور لفظ بھی یوز کیا تھا یہ جو ہود علیہ السلام تھے انہوں نے, میں امین ہوں اور کیا ہوں, خیر خواہ ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں, امانت دار ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو میں ٹھیک ٹھیک اور مکمل طور پہ پہنچا رہا ہوں. اور پھر اعلیٰ اللہ سے کیا مراد ہوتی ہے, وہ اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کی قدرت کے کرشمے بھی ہو سکتے ہیں, ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کو نظر آتی رہتی ہے بعض دفعہ, تو یہ اللہ کی نعمتوں میں شامل ہے. بعض دفعہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ گاڑی ختم, بندہ بچ جاتا ہے, صحیح ہوتا ہے. بعض دفعہ موت کے منہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لیتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں. پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں کرواتے تھے وہ, کیونکہ اللہ کی نعمتیں یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ اللہ کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں شکر کے جذبات آتے ہیں نا. اگر آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جو اللہ نے آپ کو نہیں محروم رکھا ہوا ہے, تو آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی. او میرے تو فلاں بچے کی شادی ہی نہیں ہو رہی, فلاں یہ جو ہیں ان پہ نظر رکھیں, باقی کام وہ اللہ کی سارے کام ہے, اپنے کام کرتے رہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی طرف سے سب اچھا کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, باقی اس کے کام ہے ہدایت دینا اور سب کرنا. تو نعمتوں کو یاد کرنے سے نعمتوں پر شکر, اور پھر مزید نعمتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں, ٹھیک ہے. شکر کے جذبات جب آتے ہیں تو مزید نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور اللہ کے عذاب کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں, وہ دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ بعد میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سب لوگ آیا کریں تاکہ سب کا نبٹ جائے نا, اب مجھے ان کا الگ سے سننا پڑے گا ایکسٹرا کا. چلو ٹھیک ہے.